محمد کریم کے دین کی اتنی بھی غیرت نہیں کہ یہ بدعات کر کے نعوذ باللہ، یاد کرنا میرے جملے کو، بدعتی دو ہاتھ میں سے ایک ہاتھ سے خالی نہیں ہوتا. یا جو بدعت کر رہا ہے، دین میں نیا کام کر رہا ہے، وہ اس عقیدے پہ کر رہا ہے کہ یہ اللہ نے تو بتایا تھا لیکن نبی نے چھپا لیا. اللہ نے تو بتایا تھا، نبی نے چھپا لیا، تبھی یہ اپنے پاس سے کر رہا ہے نا. یا پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ نبی کو پتہ ہی نہیں لگا، پتہ مجھے بھی لگا. باپ کی غیرت کھا کر اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، لیکن جو دین اسلام میں اضافے کرتا ہے، وہ عقائد رکھتا ہے جو عقائد اللہ اور اس کے رسول نے بیان نہیں کیے، تو اس کے پیچھے نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ کہا جو بدعتی سے محبت رکھے تو اللہ اس کے اعمال کو برباد کر دے گا، اس کے سینے سے نور اسلام کو نکال دے گا. جس نے اپنی بہن فضیل بن عیاض رحمہ اللہ، ان کا قول سنیے، جس نے اپنی بہن، اپنی بیٹی، اس کا نکاح کسی بدعتی سے کر دیا، اس نے قطع رحمی کی، اس نے صلہ رحمی نہیں کی، کیونکہ صلہ رحمی کرنے کا اسلام حکم دیتا ہے. لیکن جو اپنی بیٹی، اپنی بہن کا نکاح ایک بدعتی سے کر رہا ہے، اپنی بیٹیوں کا نکاح کرنے سے پہلے سوچئے، جس کو میں اپنا داماد بنا رہا ہوں، بہنوئی بنا رہا ہوں، اس کا اللہ رسول کے دین سے کیا تعلق ہے؟ ایک فقیر کو دینی پڑے تو دے دو. میرے جملے یاد کرنا، مواہدہ بیٹی، مواہدہ بہن، ایک مواہد فقیر کو دینی پڑے دے دو. اگر اہل توحید کا رشتہ نہیں ملتا، اپنی اس اہل توحید کی بیٹی کو گھر بیٹھ کر کوڑی کر کے مروا لو، لیکن کسی مشرک پر بدعتی سے اس کا نکاح. اگر یہ معاہدہ اہل توحید کا رشتہ نہ ملنے کی بنا پر کماری ہی مر گئی، کماری ہی بوڑھی ہو گئی، اس کا ہو سکتا ہے آپ کو گناہ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ نے دنیا کی 4 ٹکڑوں کی وجہ سے اہل شرک اور اہل بدعت کے ساتھ اپنی بیٹی بہن کا رشتہ کر دیا، تو ہو سکتا ہے زندگی بھر کے اعمال کی بربادی کے لیے یہ ایک ہی عمل کافی ہو جائے. اور کہا جو کسی بدعتی کے مجلس میں بیٹھا، اسے حکمت اور دانائی نہ عطا کی جائے گی. جو کسی بدعتی کی مجلس میں بیٹھا، اس کو حکمت اور دانائی عطا نہیں کی جائے گی. جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بدعتیوں کا دشمن پاتا ہے، غور کرنا اس جملے پر، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بدعتیوں کا دشمن پاتا ہے، اس بندے کے دل میں اہل بدعت، اہل شرک کے خلاف نفرت، دشمنی، عداوت، بغض ہوتا ہے، تو کہتے ہیں میں امید کرتا ہوں وہ اللہ اسے اہل بدعت سے بغض اور دشمنی کی وجہ سے ہی معاف کر دے گا. آپ ایسے بندے سے دوستی کرتے ہو نا جو آپ کے دشمن کا دشمن ہو. دشمن کا دشمن اچھا لگتا ہے نا، دشمن کا دشمن، یہ میرا دشمن ہے اور اس کو بھی اس سے دشمنی ہے، تو آپ کو اس سے پیار ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی اعلیٰ مثال، اللہ جب اپنے مواہد بندے کے دل میں اہل بدعت کے خلاف نفرتیں، بغض، عداوت. اب سوچئے ہمارا اہل بدعت میں بھینس چوری کی ہے، اہل شرک میں ہماری گائے چوری کی ہے، ہماری زمینیں چھینی ہیں، ہمیں گالیاں دی، کیا کیا؟ ہماری ان سے لڑائی کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے دین کے اندر اضافے کرتے ہیں، رسول اللہ کی شریعت میں اضافے کرتے ہیں. ہماری ان سے نفرتوں کی وجہ اللہ کی محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. کہا تو مجھے یقین ہے، اللہ پر امید ہے کہ اہل بدعت سے بغض و دشمنی کی وجہ سے اللہ ان کو معاف کر دے گا. یاد رکھیے، کسی کو اپنا امام بنانا، اس کی تعظیم کرنا ہے، اور اہل بدعت اور اہل شرک کی عزت تقریر کرنا اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے. اندھے ڈرائیور کی گاڑی میں سوار نہ ہونے والوں، توحید سے اندھا ایمان، اس کو بھی اپنا امام نہ بناؤ. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید کی غیرت کا فہم عطا فرمائے، ہمارے دل میں توحید کی غیرت پیدا فرمائے، ایمان کی غیرت پیدا فرمائے. کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، کسی سے نفرت کرے تو اللہ کے لیے کرے. کسی کو امام بنائے اللہ کے دین کو سامنے رکھ کر کہ یہ اللہ کے دین پہ عمل کرنے والا ہے، یہ اللہ کی توحید کو ماننے والا ہے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو لکھ کر پیش کر سکتے ہیں. وہ سوال کھڑے ہو جائیں، کسی کو لکھنا نہ آتا ہو تو وہ پوچھ بھی سکتا ہے.
پہلا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جسمانی وجود ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں۔ ہم نے اس کو پہلے عرض کیا کہ جتنی صفات ہمارے اللہ کی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم تک پہنچی ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کی جتنی صفات قرآن اور حدیث کی صورت میں ہمارے تک آئی ہیں، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اب جو صرف اللہ کی قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، ہم اس کا اثبات اپنی طرف سے نہیں کر سکتے۔ اس کی میں مثال دے کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ ایک مولوی صاحب کی میں تقریر سن رہا ہوں، تو انہوں نے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ تو کہا کیوں؟ کہ جب انسان کو اونگ آئے تو انسان کا سر یا تو یوں ہو جاتا ہے یا پھر یوں ہو جاتا ہے۔ تو مجھ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا سر نہ یوں ہوتا ہے نہ یوں ہوتا ہے۔ تقریر ختم ہوئی تو میں نے ان کو جا کر سلام کیا۔ میں نے کہا حضرت آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا سر نہ یوں ہوتا ہے نہ یوں، تو اللہ کے سر کے بارے میں قرآن حدیث میں کوئی ذکر آیا ہے کہ اللہ کا سر ہے؟ اس صفت کا کہیں ذکر ہے؟ ہم تو اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جتنا قرآن حدیث میں آیا ہم نے اتنا ماننا ہے۔ کہنے لگا اللہ کی آنکھوں کا ذکر آیا ہے نا؟ میں نے کہا ہاں آنکھوں کا ذکر آیا ہے، تجری بأعیننا، ہم اس پر ایمان لاتے۔ کہا جو آنکھیں جو ہیں تو آنکھیں کہیں نہ کہیں تو ہوں گی، جو آنکھیں ہیں تو کہیں نہ کہیں تو آنکھیں ہوں گی۔ اب یہ اپنے پاس سے اضافہ ہے۔ اللہ کی آنکھوں کا ذکر آیا ہم نے مان لیا، اللہ کے ہاتھ کا ذکر آیا ہم نے مان لیا، اللہ کے قدموں کا ذکر آیا ہم نے مان لیا، اللہ کی پنڈلی کا ذکر آیا ہم نے مان لیا، اللہ کے چہرے کا ذکر آیا ہم نے مان لیا۔ اس کے بعد ہم اپنی پاس سے کوئی اضافہ نہیں کرتے کہ آنکھیں جو ہے تو پھر سر کے اوپر ہی آنکھیں ہوتی ہیں۔ یہ تو مخلوق کے ساتھ تشبیہ ہے۔ اللہ کی صفات جیسے اللہ کی شان کے لائق جیسے آ گئی ہم نے ویسے مان لیا، اپنی طرف سے ہم اس میں اضافہ اور کمی نہیں کرتے۔ دوسرا سوال ہے، میں نے کئی بزرگوں کو دعا مانگتے ہوئے سنا، وہ قرآن پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ یعنی دعا کے الفاظ کچھ یوں ہوتے ہیں، یا اللہ تو قرآن پاک اور حضور پاک کے تو خیر ہماری یہ حاجت پوری فرما۔ ان الفاظ میں کہیں شرک کا شائبہ ہے یا نہیں؟ برائے مہربانی اس پر قرآن اور اس کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے کسی شخصیت اور ذات کا واسطہ اور وسیلہ، اس کی تعلیم نہ اللہ نے دی ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ جائز وسیلے میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ لہ الاسماء الحسنی، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کو ان ناموں سے پکارو۔ اللہ تو رحمان ہے، تجھے رحمان ہونے کا واسطہ ہم پہ رحم فرما۔ اے اللہ تو غفار ہے، ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ تو رزاق ہے، ہمیں رزق عطا فرما۔ اللہ کو اس کے پیارے ناموں کا واسطہ دے کر اس سے سوال کرنا درست ہے۔ اللہ کو اس کی صفات کا واسطہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم اللہ کو اس کے پیارے چہرے کا واسطہ دے کر سوال کرو تو چہرہ چونکہ سب سے عظیم، مانگو بھی سب سے عظیم چیز جنت الفردوس مانگا کرو اللہ کو اس کے چہرے کا واسطہ دے کر، تو صفات کا واسطہ دے کر، اسماء کا واسطہ دے کر مانگنا درست ہے۔ دوسرا جائز واسطہ وسیلہ کیا ہے؟ دوسرا جائز واسطہ وسیلہ یہ ہے کہ انسان اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے۔ یہ تعلیم بھی ہمیں حدیث رسول نے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 3 آدمیوں کا قصہ اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں جو طوفان کے آنے پر ایک غار کے اندر چلے گئے، غار کا دہانہ بند ہو گیا۔ آپ نے یہ حدیث بڑی مشہور کئی دفعہ سنی ہوگی۔ تینوں نے اپنی اپنی نیکیاں بیان کی، اللہ نے اس پتھر کو ہٹا دیا۔ تیسرا جائز وسیلہ کیا ہے؟ انسان کسی نیک زندہ بزرگ سے دعا کروائے۔ اس کی تعلیم بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے دی۔ آپ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے، ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی قحط اتنا ہو گیا، بارش نہیں ہو رہی، بھوک غالب آ گئی، اللہ کے نبی دعا کرو اللہ بارش برسا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ ہی اپنے ہاتھ اٹھا دیے۔ اللہ نے میرے نبی کی دعا کو قبول کیا۔ صحابہ فرماتے ہیں نبی جب یہ ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک سے بارش کے قطرے گر رہے تھے۔ اگلا ہفتہ آیا، پھر ایک صحابی کہا اللہ کے نبی ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، راستے بند ہو گئے، کچے مکان گر گئے، مویشی ہلاک ہو گئے، اتنی بارش ہو گئی۔ اللہ کے نبی اب دعا کر دیجئے کہ یہ اب بارش ہمارے اوپر سے پہاڑوں کی طرف ٹل جائے۔ اللہ کے نبی دعا کی، اور جس طرح اللہ کے نبی ہاتھ ملاتے اللہ اسی طرح بادلوں کو پھاڑ دیتا۔ یہ 3